فطرت کے مطابق چلنا ہمیشہ آسان ہوتا ہے اور فطرت کے خلاف چلنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ منہ سے گلاس لگا کر پانی پینا چاہیں تو آپ کے لیے آسان ہے کیونکہ فطرت نے یہ مقرر کیا ہے، لیکن اگر آپ ناک سے گلاس لگا کر اور پانی کھینچنا چاہیں تو یہ آپ کے لیے تکلیف دہ بھی ہوگا اور بہت مشکل بھی ہوگا۔ پاؤں سے چلیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہاتھوں سے چلیں تو ایکروبیٹکس ہو جاتے ہیں، کرتب بازی ہو جاتی ہے، ایک دو آدمی کر لیں گے، باقی لوگوں کے بس کا کام نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بھئی خلافت کے فرائض کا ادا کرنا یا نفاذ شریعت یہ ممکن نہیں ہے، تو کام ناممکن وہ ہوتا ہے کہ جو فطرت کے خلاف ہو۔ بعض اوقات فطرت اس کے کرنے کی بالکل اجازت نہیں دیتی، اور بعض اوقات اگر وہ اجازت دیتی بھی ہے تو وہ انتہائی تکلیف سے ہوتے ہیں کام اور ان میں نقصانات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کو سمجھیے اسی پانی کی مثال سے کہ فطرت کے مطابق آپ نے پانی پیا، منہ سے آسانی سے پی لیا، آپ نے فطرت کے خلاف ناک سے پانی پینے کی کوشش کی، کرتب بازی کے طور پہ آپ تھوڑا سا پی بھی گئے، تکلیف بھی ہوئی، بھگت بھی لیا، فطرت نے اتنی اجازت دی ہے کہ ناک کا جو نلقوم ہے اور منہ کا جو حلقوم ہے ان کے دونوں کی جگہ ایک ہے، تو چونکہ ان کی جگہ ایک ہے لہٰذا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جگہ ایک ہونے کی وجہ سے پانی چلا جائے گا، ٹھیک ہو گیا بات۔ لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ اپنے کان سے پانی پی لیں، آپ اپنی آنکھوں سے پانی پی لیں، تو فطرت اس کی اجازت آپ کو نہیں دے گی، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ فطرت اپنی ڈیویشن کے لیے بھی ایک حد رکھتی ہے۔ ڈیویشن جو ہے انحراف جس کو کہتے ہیں فطرت سے، اس سے زیادہ آپ کو اس کی اجازت نہیں ملتی۔ تو جو چیز فطرت کے مطابق ہوتی ہے وہ آسان ہوتی ہے اور جو فطرت کے خلاف ہوتی ہے وہ مشکل ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر لوگ خلافت کی ذمہ داریوں کو ادا کریں اور شریعت کو نافذ کریں تو یہ چونکہ اجتماعی زندگی کی عبادت ہے، عبادت کے جیسے میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ عبادت کے تو دو پہلو ہیں، انسان تو ایک ہی ہے لیکن انسانی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ ایک انسانی زندگی کا انفرادی پہلو ہے، ایک شخص ہے اس نے جو کچھ کرنا ہے خود کرنا ہے تو وہ انفرادی زندگی ہے، اس نے نماز پڑھنی ہے خود پڑھنی ہے، کھانا کھانا ہے تو اس نے خود کھانا ہے، اگر اس نے جو ہے نا وہ کہیں جانا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، وہ سارے کام اس کے ذاتی ہیں، وہ خود کرتا ہے نجی کام، تو یہ اس کی زندگی ایک نجی پہلو۔ کچھ کام ایسے ہیں کہ جو اس میں دوسرے انسانوں کو شامل کرتا ہے، اجتماعی کام ہوتے ہیں، تو بندگی بھی اسی طریقے سے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک انفرادی زندگی کی بندگی، آپ نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے، آپ نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے، آپ نے صبح اور شام کے اذکار کرنے ہیں، یہ ایک انفرادی زندگی کی عبادت ہے۔ ایک اجتماعی زندگی کی عبادت ہے کہ آپ نے اپنے جو فطری فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے ان احکام کو اختیار کرنا ہے جو احکام آسمان سے نازل ہوئے۔ مثلا ایک آدمی اور ایک عورت جو ہے ان کا ملاپ جو ہے اس سے بچہ پیدا ہونا ہے، لیکن اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے فطرت جو ہے آپ پر کوئی قید نہیں لگاتی، جیسے کہ جانوروں پر نہیں لگاتی۔ فطرت نے آپ کو ایک خاص حد تک آزادی وہاں دی ہے، یا شریعت آپ پر پابندی لگاتی ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت اختیار کریں، نکاح کریں، گواہان لائیں، مہر مقرر کریں، اس کے بعد پھر وہ آپس میں ملاپ کریں تو بچہ جائز ہوگا ورنہ ناجائز ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے یہ اجتماعی زندگی کا جو معاملہ ہے، یہ معاملہ بھی ایک کیا ہے؟ عبادت کا حصہ ہے، کیونکہ آپ نے ان احکام کو تسلیم کرنا ہے جو احکام جو ہے وہ اللہ نے آپ کی اجتماعی زندگی کے لیے نازل کیے ہیں۔ تو جو یہ کام کریں گے، اگر خدا نخواستہ ایک لڑکی لڑکا ایسا کام کریں جس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ نکاح کے بغیر بچہ ہو جائے تو دو خاندان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، قتل و غارت گری ہوگی، فطرت اسلام کے خلاف چلنے سے نقصان ہوگا۔ فطرت اسلام کے مطابق چلنے سے پوری دنیا میں دو ہندو گھرانے آپس میں اس طرح کریں، دو سکھ گھرانے ایسے کریں، دو جو ہے نا وہ عیسائی گھرانے، دو یہودی گھرانے، دو مسلم گھرانے آپس میں ایسا کریں کہ وہ نکاح کی جو بھی صورت ان کے یہاں مروج ہے اس کو اختیار کریں گے تو آپ کیا ہوگا؟ آپ کے یہاں فتنہ فساد نہیں ہوگا۔ جب اس کو توڑ دیں گے تو فتنہ اور فساد ہو جائے گا۔ تو یہ جو کہتے ہیں لوگ کہ نفاذ شریعت سے وہ ملک میں فتنہ اور فساد ہوگا، خون خرابہ ہو جائے گا، وہ کون لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اصل میں فطرت سے انحراف کر چکے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جو دی گئی تھی اختیار، آزادی جو ان کو دی گئی تھی، اس اختیار اور اس آزادی کا وہ ناجائز استعمال کر رہے ہیں۔ تو چونکہ انسان کو آزادی دی گئی ہے اور وہ شیطان کی بندگی بھی کر سکتا ہے، تو جو شیطان کی بندگی کرنے والے ہیں وہ آپ کو یقین دلائیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، کہ ملک کے اندر ہم نافذ نہیں ہو سکتا۔
اور ہم جو ہے نا وہ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی اگر بسر کریں گے تو بہت بڑا ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ تو فلسفہ دین میں عبادت اور خلافت کا ایک مقام ہے، طے ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔